شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نام سیر نام پائی چھٹا کی تے نام سرسائی نام تولا نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی رتی میں تے مینو رتیا نال تول تے رتی بھی پوری ناہی اے وزن تول ونج پورا ہو سی جد ہو سی فضل الہی انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں خلاق عالم کا بے پناہ احسان انسان کے اوپر کہ اس رب العزت نے تاج خلافت سے سرفراز فرما کر ایمان کی دولت عطا فرمائی اور پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ جمعۃ الوداع جو ہے رمضان کا وہ آج پوری دنیا کے اندر پڑھایا جائے گا۔ رمضان کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو 4 چیزوں کا کہا کہ ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، نمبر 2 استغفار کی کثرت، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے جنت کو طلب کرنا، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے جہنم کی سختیوں سے، وحشتوں سے، عذاب سے پناہ مانگنا، اور آخری عشرہ بھی عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہنم کی آگ تو کیا اللہ اس کے دھوئیں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین کی آواز نہیں آئی۔ جہنم اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ اگر انسان اس عقل کا تھوڑا سا استعمال کر لے
تدبر کر لے، غور و فکر کر لے، عذاب والی آیات کو پڑھ لے تو اسے پتہ چلے گا میرا وجود کتنا ہے اور جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، وہ کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن دھوکہ کیا لگا؟ شیطان نے ہر چیز کو مزین کر کے انسان کے سامنے رکھا، خوشنما بنایا، اس لیے کہ گناہ کے اندر لذت تو ہے، سکون نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جنہوں کہ چس لینا، چسکے لیتے ہیں، چسکے، گناہ چسکے کا نام ہے۔ گناہ میں سکون نہیں ہے، چسکا ہے، چسکا۔ اب گناہوں سے کیسے بچا جائے، اور اگر گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو نکلنے کی صورت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے۔ ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ ہر اولاد آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے اس طور پر معافی طلب کرنا کہ اپنے کیے ہوئے پر شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو، حال میں یہ عزم کرے کہ میں اللہ کے حضور معافی طلب کرتا ہوں، اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کرے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توبہ کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہوں کی کیا لمٹ ہے کہ توبہ قبول ہوگی؟ کتنے گناہ ہو تو ہوگی، کتنے ہو تو نہیں ہوگی؟ فرمایا اگر زمین و آسمان کو اپنے گناہوں سے بھر دو، کوئی نہیں بھر سکتا۔ ساری دنیا والے مل کر گناہ کرے، زمین و آسمان کی خلا کو نہیں بھر سکتے۔ ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرے اور وہ گناہ کرے جو وہ کر سکتے ہیں، فضاؤں میں کرے، زمین کے نیچے جا کر کرے، زمین کے اوپر کرے، درختوں پر کرے، پہاڑوں پر کرے، صحراؤں میں کرے، بیابانوں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں کرے۔ فرمایا اتنے گناہ کر لیے کہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دی ہے، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ صدق دل سے میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس لیے کہ اس نے مجھ سے استغفار طلب کیا ہے۔ کیا طلب کیا ہے؟ استغفار طلب کیا ہے، مجھ سے بخشش مانگی ہے، میری رحمت مجھ سے طلب کی ہے، اور یہ بات مسلم ہے، لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت غالب ہے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ غالب ہے۔ یہ آخری ایام، آخری عشرہ، جمعۃ الوداع، الوداعی جمعۃ المبارک رمضان کا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، جس طرح پہلا جمعہ آیا تھا، کرتے کرتے
رمضان کا مہینہ گزرنے والا ہے اور میں آخری جمعہ ہوں تو یہ پیغام یہ دے رہا ہے، اسی طرح ایک دن ایسا بھی تھا جب تو ماں کی پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا تھا، اور ایک دن آئے گا تیرا بھی آخری جمعہ پڑھا جائے گا، تیری بھی آخری نماز پڑھی جائے گی۔ جس طرح مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، اے انسان، اے گناہگار، خطا کار، بدکار، اللہ کا نافرمان، تجھے بھی اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا۔ جس طرح میں اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں جو ہے لے کر آیا تھا، کامیاب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، میرے پہلے عشرے سے بھی فائدہ اٹھایا، دوسرے عشرے سے بھی فائدہ اٹھایا، تیسرے عشرے سے بھی فائدہ اٹھایا، ہر عشرے کے دن سے بھی، رات سے بھی فائدہ اٹھایا، اور میرے جو پیکج اللہ نے رکھے تھے میرے اندر، ان پیکجز سے بھرپور استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، بھرپور اللہ کو راضی کیا، بھرپور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا، دنیا کی محبتوں سے، لذتوں سے، شہوتوں سے اور یہاں کی دل ربا چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے رب کو منانے میں لگ گیا، قرآن کی تلاوت کی، روزہ رکھا، نوافل ادا کیے، فرائض ادا کیے، صدقہ خیرات کیا، آخری عشرے کا اعتکاف بیٹھا، قیام اللیل کیا، اور اسی طرح نوافل ادا کیے۔ جس طرح ایک مسلمان نے مجھ سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح جب تو دنیا میں آیا ہے تو اللہ کی رحمتیں ہر سو پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ کامیاب ہوگا وہ شخص جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے، اللہ کے حکموں کی بجا آوری کرے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کو مناتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، نبی کو بھی مانتا ہے، نبی کی بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، قرآن کی بھی مانتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے بھی پورے ادا کرتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتا ہے، جب اللہ توفیق دیتا ہے عمرے پہ عمرے کیے جا رہا ہے، اور صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، اور اگر کہیں موقع ملے تو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، خود نہ جا سکے جو جاتے ہیں ان کی مالی معاونت کرتا ہے، اور اگر غریب ہے تو ان نیک اعمال کی اچھی نیت کرتا ہے، ہائے کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچائے رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، غیبت سے بچائے رکھا، چغلی سے بچائے رکھا، اپنے آپ کو 2 نمبری سے بچائے رکھا، فراڈ سے بچائے رکھا، ملاوٹ سے بچائے رکھا، زنا سے بچائے رکھا، فحاشی سے بچائے رکھا، عریانی سے بچائے رکھا، شراب نوشی سے بچائے رکھا، مسلمانوں کی عزت آبرو پر حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ہر مسلمان اس سے خوش تھا، اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کیے، بڑوں کے حقوق بھی ادا کیے، چھوٹوں کے حقوق بھی ادا کیے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیے، غریبوں کے حقوق بھی ادا کیے، جانوروں کے حقوق بھی ادا کیے، اپنی زمین کا حق بھی ادا کیا، غریبوں کا حصہ نکالا، عشر نکالا، مال کا حق بھی ادا کیا، زکوٰۃ نکالی، جان کا حق بھی ادا کیا، اللہ کی عبادت، جب اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا تو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی، اپنے گھر والوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ جس نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے، کل اللہ کے حضور جب یہ ملاقات کرے گا تو اس حال میں کرے گا کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ عرش کے سائے کے نیچے اللہ رب العزت جگہ عطا فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے میری مان کر چلے، کیا کرے؟ من مانی نہ کرے، رب مانی پر چلے، سب چاہی نہیں، رب چاہی کے مطابق زندگی گزارے، میں نہ کرے بلکہ میرا ہو کر زندگی گزارے، یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں بلکہ میرے بارے میں یہ کہے کہ تو ہی بڑا ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں۔ یہی وہ جو اشعار میں نے پڑھے آپ حضرات کے سامنے، نہ میں سیر نہ پائی چٹاکی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سیر بھی نہیں، پائی بھی نہیں، چٹاکی بھی نہیں، کیوں؟ نہ میں سرسائی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ مجھے آنکھ نہ دیتا تو میں روشنی کہاں سے لاتا؟ کیوں جی؟ اگر اللہ مجھے ہاتھ نہ دیتا تو میں پکڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ اگر اللہ مجھے پاؤں نہ دیتا چلنے کی
قوت کہاں سے لاتا؟ اگر اللہ مجھے زبان نہ دیتا تو کیسے بولتا؟ دانت نہ دیتا تو کیسے چباتا؟ ہونٹ نہ ہوتے تو کیسے ہلاتا؟ دل نہ ہوتا تو کیسے دھڑکتا؟ اگر دماغ عطا نہ کرتا تو کیسے سوچتا؟ ہمارے سامنے مثال موجود ہے. دونوں ہاتھ نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہاتھ ہلائے کیسے جاتا. آنکھ تو ہے، روشنی کوئی نہیں. کان تو ہے، سنوائی کوئی نہیں. زبان تو ہے، گویائی کوئی نہیں. عقل تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا نہیں آتا. میں کچھ نہیں ہوں. اللہ کے حضور یہ اعتراف کرے مولا کریم میں کچھ نہیں ہوں اور میرا بھی کچھ نہیں ہے. جب چاہے تو لے جا سکتا ہے. میں کیا، مجھے ہی لے جا سکتا ہے. میرا کیا؟ بڑے بڑے جاگیردار آئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. کیوں جی؟ مربے کے مربے اولاد کے لیے چھوڑ گئے. اولاد زانی شرابی نکلی اور کوڑیوں کے مول جو ہے مربے جو ہے بیچ دیے. مربوں کو مربع سمجھ کر کھا لیا. پتہ ہی کوئی نہیں. اپنا ذاتی مکان بھی نہ رہا. در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ دنیا فانی اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے. یہ دنیا خوبصورت اور سہانی ہے، بقا اس کو نہیں حاصل. یہ دنیا دار فانی ہے. دنیا کو دل نہیں دینا. دنیا کو دل. اچھا، آخری عشرہ، مغفرت والا عشرہ، جہنم سے آزادی والا عشرہ. جتنا رب سے مانگ سکتے ہیں مانگ لے، لے سکتے ہیں لے لے. کوئی پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم میں سے کون زندہ ہو کون نہ ہو. جیسا یہ جمعہ الوداعی ہو سکتا ہے یہ رمضان الوداعی ہو. جیسا یہ جمعہ الوداعی جمعہ رمضان کا ہو سکتا ہے یہ سن ہی الوداعی ہو. جیسا یہ جمعہ الوداعی ہو سکتا ہماری یہ صدی ہی الوداعی ہو، یہ مہینہ ہی الوداعی ہو. کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن اپنے رب کو راضی کر لے. کیا کر لے؟ اب کون راضی کرے گا؟ یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے، توجہ کے ساتھ، اگر یہ تین باتیں آپ یاد کر لیں ساری زندگی کام آ جائیں گی. فرماتے تین قسم کے لوگ عقل مند ہیں. کتنے جی؟ تین قسم کے لوگ عقل مند ہیں. اگر عقل مند کا اطلاق کسی پر ہو سکتا ہے تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے نمبر پر عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے. گڈیا پیچھے لکھے ہوندن، پیسے مک گئے سجن، بولے جی، رس گئے. پیسے مک گئے سجن، اس سے پہلے کہ سجن رس جائے اور زندگی کھس جائے اپنے رب کو منا لو. اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں چھوڑ دے تم دنیا کو چھوڑ دو. مطلب اللہ کی طرف توجہ کرو، رب کو منانے کی فکر کرو، دنیا بنانے کی نہیں. جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے اور جو لگا گئے وہ لے گئے. جو اللہ کے راستے میں لگا گئے خرچ کر گئے وہ ساتھ لے گئے اور جو کھا گئے وہ اڑا گئے. اصل تو یہی ہے. میرے آقا اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کو شانے کا گوشت بڑا پسند تھا، بکری تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کوئی گوشت بچا ہے؟ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا توجہ کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب دے دیا، صرف یہ ہتھی بچ گئی ہے. کیا بچ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو نہیں بچی، باقی سارا بچ گیا. کیوں؟ اللہ کے راستے میں دے دیا، 10 دنیا میں 70 وہی تو بچ گیا. یہ نہیں بچا کیونکہ ہم خود کھا رہے ہیں، ہم خود استعمال. یہی تو نہیں بچا جو پورا بکری جو دے دی جس کا گوشت سارا لوگوں میں تقسیم کیا، اصل تو وہ بچا ہے. رسی کی آنے جڑا دے دیتا ہو
کوئی نہیں بچا، جڑا کول رکھے وہی بچ گیا۔ الٹا نظام ہے۔ کیا ہے؟ الٹا نظام۔ اس سے پہلے کہ دنیا یا دنیا والے تمہیں چھوڑ دیں، تم دنیا کو چھوڑ دو، اس طور پر کہ دنیا میں رہو۔ میرے آقا نے مثال بیان فرمائی، دنیا کی مثال پانی کی ہے، مومن کی مثال کشتی کی ہے۔ جب تک پانی نیچے کشتی اوپر، کشتی بھی سلامت ہے، کشتی والے بھی سلامت، لیکن یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا خیال ہے؟ ان کے غرق ہونے میں کوئی شک ہے؟ ڈوبنے میں کوئی شک ہے؟ فرمایا مومن کی مثال یہی ہے، رہے دنیا میں لیکن دنیا کو دل نہ دے، رہے دنیا میں لیکن جب اذان ہو تو مسجد میں نظر آئے، رہے دنیا میں جب سال پورا ہو تو اپنے مال کا تخمینہ لگا کر فوراً زکوٰۃ نکالے، ایک دن پہلے نکالے، ایک دن بعد میں نہ نکالے، کوئی پتہ نہیں ایک دن بعد اس کو موت آ جائے اور زکوٰۃ اس کے ذمے باقی رہ جائے۔ سال پورا ہو گیا، مال اتنا زیادہ ہے، حج کر سکتا ہے، پھر یہ نہ آنکھیں بڈھیاں ہو کے جا کے حج کرا، نہیں، جب فرض ہوا ہے اگلے سال درخواست دے دے اور فوری طور پر جا کر حج کرے۔ اور اسی طرح جب فصل تیار ہو تو فوراً کیا کرے؟ عشر نکالے، اپنے دانے گھر میں بعد میں لے کر جائے، پہلے جو اس کا عشر بنتا ہے وہ نکالے، فقراء میں تقسیم کرے۔ جو اس طرح سے زندگی گزارے گا وہ کون ہے؟ عقل مند ہے۔ کون ہے؟ عقل مند۔ نمبر 2، وہ شخص عقل مند ہے جو قبر کی تیاری کرے اس سے پہلے کہ اسے قبر میں ڈالا جائے، جو اپنی قبر کی خود کیا کرے؟ قبر لوگ تیار کرتے ہیں لیکن قبر کی تیاری خود کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے آج تک اپنی قبر خود نہیں کھودی، زندگی میں تیار کرواتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اپنی قبر بنانے کا موقع عموماً لوگ ہی نکالتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ قبر تو لوگ نکالیں گے، قبر تیار لوگ کریں گے، لیکن قبر کی تیاری خود کرنی ہے، لوگوں نے نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ لوگ تمہاری قبر کو تیار کریں، تم اپنی قبر کی تیاری کر لو، بچ جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ آگے میں جہنم کا ذکر کروں گا آج بطور خاص، کہ قبر کیا ہے اور جہنم کیا ہے، عذاب کسے کہتے ہیں۔ پیر پیران شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فضل یزدانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کتنے لوگ ایسے کہ جن کا کفن بازاروں میں آ چکا ہے لیکن وہ بازار میں اپنے کپڑوں کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے جن کی جگہ قبرستان میں قبر کے لیے متعین ہو چکی ہے لیکن وہ اپنی دکان اپنی دنیا میں مشغول ہے اور مستی کے ساتھ ہنس رہا ہے، قہقہے لگا رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ آئے روز اعلان ہوتے ہیں ہمارے سامنے، کیوں جی؟ ساتھ والی دکان والا جو ہے جس کے ساتھ روزانہ اٹھنا بیٹھنا، ایک دن اعلان ہو جاتا ہے فوت ہو گیا، دکان بند ہو جاتی، اس کی جگہ اس کا بیٹا بیٹھتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے کہ جن کے موت کے جو ایام ہیں بالکل آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھولا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر مست ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو قبر کی تیاری کرے اس سے پہلے کہ اسے قبر میں ڈالا جائے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے میرے دوست دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آ۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، عمر ختم ہو جائے گی، عمر کیا ہو جائے گی؟ اور نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تو دیکھتا ہے جنازے کو اپنے کندھوں پر یا کوئی کسی کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، تو جان لے کہ اس کے بعد تیری باری ہے۔ آج یہ جنازہ گیا ہے کل تیرا نمبر لگ جائے گا۔
آج یہ گیا ہے، آج اس کی چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، کل تیری چارپائی اٹھائی جائے گی۔ آج اس کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے، کل تیرے لیے قبر کھودی جائے گی۔ آج اس کا نماز جنازہ پڑھایا جا رہا ہے تو کل تیری نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ آج اس پر لوگ ماتم کر رہے ہیں، کل تیری میت پر لوگ ماتم کریں گے۔ آج اس کے لیے لوگ پریشان ہیں اور قبر کے حوالے کر رہے ہیں، کل تجھے بھی اسی طرح گھر سے اٹھا کر، اگرچہ تو اتنا محبوب تھا، ایک دن غائب ہو جاتا، بیگم کو نیند نہیں آتی تھی، بچے فون پر فون کرتے تھے، لیکن یہ بھی تجھے گھر پر نہیں رکھ رہے، تجھے نکالنے پر مجبور ہے۔ جس کمرے میں تیری لاش رکھی ہوئی ہے، اس میں بچوں کو نہیں جانے دیا جا رہا کہ رے بچیاں تے سایہ نہ ہو جائے، تیرے بچے تیرے لاش کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر لوگ نہ ہو، تیری بیوی تیرے ساتھ، تیرے لاش کے ساتھ وہاں پر نہیں رہ سکتی۔ یہ تیرے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے، اور تو کن دنیا کے چکروں کے اندر پھنسا ہوا، آپ ہی ویکھی جائے گی۔ میرے نبی نے تو ساری زندگی یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ ہی ویکھی جائے گی۔ صدیق اکبر نے یہ جملہ نہیں کہا، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی حیدر کرار نے، حضرت معاویہ نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی ایک نے تو یہ نہیں کہا، ہزاروں اللہ کے ولیوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہی ویکھی جائے گی۔ ہر ایک نے تیاری کی، ہر ایک نے جہاز کا ٹکٹ لے لیا، گھر والے، والدین، گھر والی، بہن بھائی سارے کہتے جلدی کرو، بس اتنے بجے، مثلا 8 بجے فلائٹ نکلنے والی ہے، لیکن یہ بے فکر پیا ہے، نہ غسل کیا اس نے، نہ کپڑے چینج کیے، نہ کنگھی کی، کہتے آپ ہی ویکھی جائے گی۔ ایسا کرتا ہے کوئی آج؟ بولو یار، آپ ہی ویکھی جائے گی۔ انہوں پتہ ہے انہاں سارے مینوں لتر مارنے نے، قرض چک کے میری ٹکٹ لے آندی نے، میرا ویزا لگوایا ہے۔ یہ جہاز کے لیے تو نہیں کہتا آپ ہی ویکھی جائے گی، یہ ٹرین کے لیے تو نہیں کہتا آپ ہی ویکھی جائے گی۔ مقدمہ میں پہنچنا ہو ورنہ پھانسی ہونے والی ہو تو جس گاڑی کے ڈرائیور کو اس نے فون کرنا تھا، جب گھر والے کہتے ہیں فون کرو، ٹائم ہو چلا، جانا ہے، نکلنا ہے، یہ نہیں کہتا آپ ہی ویکھی جائے گی۔ وہاں کا معاملہ جہاں انبیاء نفسی نفسی کریں گے، جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا قبر انسان کو ایسے دبائے گی کہ پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، 70 اژدہے اللہ مسلط کرے گا، ایک ڈنگ مارے گا، 70 ہاتھ زمین میں جائے گا، قیامت کی صبح تک یوں ہی ڈستے رہیں گے۔ اس کی باری آتی کہ اندھا آپ ہی ویکھی جائے گی۔ پھر وہاں جو ویکھی جائے گی نا، وہ فرشتے دیکھیں گے، بغور معائنہ کریں گے اور ایسا چیک اپ کریں گے کہ اس کے بعد پھر کسی چیک اپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ تو اللہ کے حکم کی کیا ہے، پابند ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے انہیں کہا ہے نا مارو، تو پھر ان کے ہاں وقفہ کوئی نہیں، بریک کوئی نہیں فرشتیاں دیکھو، مطلب ہوں تھک گئے تو بریک لے لیا نا، پھر انہوں نے مارتے جانا، کیونکہ تھکاوٹ سے وہ تھکے وہ جو نشہ کرتا ہے، تھکے وہ جو بھوکا رہتا ہے، جو پیاسا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تھکاوٹ سے پاک ہے۔ جب تک اللہ نے نہیں کہنا بس کرو، انہوں نے بس کوئی نہیں کرنی۔ اس سخت جگہ کے لیے کہتا آپ ہی ویکھی جائے گی، ہلے بڑی عمر پئی ہے۔ اے جملہ انج کہندا جویں اللہ کو ایک دن پہلے جا کے دستخط کرا کے لے آندے نے، یا اللہ کر دے اتنی میری عمر ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے ابتدائی گجرات میں، ریٹائر فوجی تھا ہمارا باورچی تھا، دیہات کا رہنے والا، فجر کی نماز پڑھتا تھا، سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی موسم ہو، باجماعت نماز فجر کی پڑھتا، باقی چارہ کوئی۔ جب اسے کہتے کہ بابا جی نماز پڑھ، کیا پتر شروع کرنی، ہلے بڑی عمر پئی ہے، بال سفید ہو گئے، فوج سے ریٹائر ہو گیا، کہندا ہلے بڑی عمر۔ ہماری چھٹیاں ہو گئیں، جب سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں امتحان کے بعد، جب گھر آئے پتہ چلا بابا جی فوت ہو گیا۔ وہ جملہ پھر مجھے اس وقت تو ان چیزوں کا سمجھ نہیں تھی نا، بعد میں پتہ چلا، اور بابے کو پوچھے جا کے کوئی ہلے بڑی عمر پئی بابا جی ہوں کتنے وے عمر تہاڈی، اور تے اللہ کو پہنچ گئے۔ ایک ہی نماز ساری زندگی پڑھی ہے، باقی 4 نمازیں تو غائب ہیں۔ 4 نمازوں کا حساب تو دینا ہے، کیوں جی دینا ہے کہ نہیں؟
یہاں ایک وزیر اعظم اتر جائے تو باقی جو کارنامے کیے حساب دینے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ اب انکوائری شروع ہے نا، پہلے والوں کی بھی ہے، کیوں؟ عہدہ ختم ہو گیا، اب حساب دینا پڑے گا آپ نے کیا کیا ہے، زندگی ختم، قبر میں جا کر حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے دنیا میں کیا کیا، کن کن چیزوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اور نمبر 3، وہ شخص عقل مند ہے، وہ انسان، وہ آدمی عقل مند ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے اس سے پہلے کہ رب سے اس کی ملاقات ہو۔ ہم دنیا میں کسی کو ناراض کر کے اس کے سامنے نہیں جا سکتے، تو رب کو ناراض کر کے اس کے سامنے کیسے جا سکتے؟ اور رب بھی کون؟ جب ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہی سے انسانیت شروع ہے، ہم سب آپ کی اولاد ہیں، اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں تو حضرت آدم کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے جلال کو دیکھ کر نا، اللہ نے مجھے پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے پھل کھایا تھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کی وجہ سے مجھے پکڑ نہ لے۔ معافی ہو چکی ہے، معافی، توبہ قبول، لیکن اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کے جلال کا خوف نبی کے اندر اتنا موجود ہے، نبی ڈر رہا ہے کہ اللہ دوبارہ نہ پھاڑ لے۔ لوگ مجبور ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس، آپ ابو البشر ثانی ہیں، آپ ہی سے تو نسل انسانیت چلی ہے، آپ کی اولاد سے آگے پوری دنیا میں نسل پھیلی ہے، آپ سفارش کریں، کہیں گے نا نا نا، کیوں جی؟ کہ میں نے بیٹے کے متعلق کہا تھا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نوح یہ تیرا بیٹا، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے مزید عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب آئندہ تو نے کوئی بات کی تو پھر ہماری ناراضگی کا سبب نہ بن جائے کہیں آپ کا دوبارہ سے مانگنا، تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پھر نہ پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جب آئیں گے تو حضرت ابراہیم کریں گے نہیں، میں نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ الیاذ باللہ، جھوٹ نہیں تھا، وہ جھوٹ بولے، وہ جھوٹ نہیں تھا، اسے توریہ کہا جاتا ہے، جس کے ایک لفظ کے دو معنی ہوں، کہنے والا کوئی معنی مراد لے اور سننے والا دوسرا معنی مراد لے۔ کہ وہ ظالم بادشاہ جو کسی کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، جب حضرت ہاجرہ کو اس نے پکڑا تو فرمایا تھا ہاں ایک کام تھا اس بادشاہ میں، اگر بہن بھائی ہوتے تو کچھ نہیں کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا یہ میری بہن ہے۔ بھائی دین کے اعتبار سے مسلمان عورت ایک مرد کی کیا ہے، اور انہی بہنوں میں کسی کی بیوی بھی ہے نا، وہ بعد میں بیوی بن جاتی ہے، نکاح ہو جائے تو کیا خیال ہے، لیکن پہلے کیا ہے، بہن ہے۔ انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اور ہر مسلمان عورت ہے مسلمان مرد کی کیا ہے، بہن۔ اب بہن سے مراد دینی بہن مراد لی حضرت ابراہیم نے، اور اس نے حقیقی بہن مراد لی، چھوڑ دیا حضرت۔ فرمایا میں نے یہ جملہ کہا ہے کہیں اللہ مجھے اس کی وجہ سے نہ پکڑ لے۔ یہ باتیں دیکھیں ذرا، سنانے کا مقصد یہ گناہ نہیں ہے، اگر غلطی تھی بھی اجتہادی خطا، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، اجتہادی خطا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نظر میں ہوتی ہے، ہماری نظر میں وہ خطا بھی نہیں ہے، لیکن نبیوں کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے اللہ ان سے ہلکی سی لغزش بھی برداشت نہیں کرتا۔ پھر معافی کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ انبیاء اتنے ڈریں گے۔ اور یہ کیا کہتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بڑی عمر پئی ہے، آپ ہی ویکھی جائے گی، اتنا ڈریں گے۔ اس سے پہلے تیسرے نمبر پر عقل مند شخص وہ ہے جو قبر کی تیاری کرے اور اللہ کو راضی کرے اس سے پہلے کہ اللہ سے اس کی ملاقات ہو۔ اللہ سے کیا ہو، ملاقات، اور اللہ سے ملاقات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش فی الحساب ہلاکا، جس سے اللہ نے حساب کے متعلق پوچھ لیا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کوئی جواب نہیں، اور پانچ نمازیں کیوں نہیں پڑھی ہیں، کی جواب دسو، گاگ زیادہ سن
تو اللہ آکھن کے نال والے داڑھی والا مسلمان سے ہوگا کہ چھڑ کے گیا سی نماز پڑھن، تو تینوں کی تکلیف سی، تو کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ تو دے نالوں زیادہ جوان سی، وہ تو اس سے بڑا دکاندار تھا، اس کی سیل بھی زیادہ تھی، اس کے باوجود نماز کے لیے وہ اٹھ کر جاتا تھا۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ کہ اللہ خرچے بڑے سر، وہ تو اس سے بھی بڑے خرچوں والا تھا لیکن وہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ یہاں ان سوالوں کے جوابات ایک عام بندے کے سامنے ہم بے بس اور مجبور ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ فرمایا من نوقش حلقہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا، اللہ نے پوچھ لیا ہاں بھائی 10 بندہ گیا پھنس، صرف اتنی سی بات۔ کوشش کریں گے اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ آخری عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا، اپنے رب سے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ کا بڑا فکر ہے۔ اس وقت تک دکان نہیں کھولتے جب تک گھر والی نے دھمکی دی آج جہر کورونا رہ گیا تیری خیر کوئی نہیں، پورا انتظام کرتے، بیٹری ٹھیک کرواتے، پنکھے لے آتے، کیوں؟ کہ گھر والوں کے لیے تو سارا کما رہے ہیں، انہی کی سہولت کے لیے تو پاپڑ بیل رہے ہیں۔ بھائی یہ گرمی کچھ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ گرمی اس گرمی کے سامنے کچھ نہیں۔ سنیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے جہنم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دو، جہنم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دو، کیا جہنم کے دروازے ایسے ہیں جیسے ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے دروازے اوپر نیچے، منزلیں کیا ہیں؟ منزلیں جیسے فلیٹ نیچے والا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 منزلیں ہیں جہنم کی، اور ہر 2 منزلوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ 7000 سال کا۔ کتنا؟ 7000 سال کا فاصلہ ہے ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان۔ کیوں؟ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اکثریت نافرمانوں کی ہے۔ کن کی ہے؟ ایمان والے بہت کم ہیں، اعمال صالح، اکثریت جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گی 7000 سال۔ اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کس طبقے میں کس کو رکھا جائے گا؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے نچلے طبقے میں جو 7واں ہے، اوپر سے نہیں نیچے سے، اس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا۔ کن کو؟ منافقین کو رکھا جائے گا، کیونکہ منافق جو ہے یہ ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بولیں، ڈبل گیم کھیلتا ہے۔ دوسرے طبقے میں مشرکین ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کیا کیا ہوگا؟ شرک کیا ہوگا۔ اور تیسرے طبقے میں مجوسی ہوں گے، آگ پرست، آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 4 یہودی۔ چوتھی منزل میں، چوتھے طبقے میں کون ہوں گے؟ اور 5ویں طبقے میں صابی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ صابی۔ یہ بھی ایک فرقہ تھا، دنیا میں گزر گیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور 6ٹھے میں عیسائی ہوں گے۔ 6ٹھے میں کون ہوں گے؟ عیسائی۔ اور 7واں جو طبقہ ہے سب سے اوپر، جس کا نام ہی جہنم ہے، اس میں وہ گناہگار مسلمان ہوں گے جن کے اعمال حسنہ کم ہوں گے اور اعمال بد زیادہ ہوں گے۔ انہیں ان کے گناہوں کے جرم کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے؟ آقا نے پوچھا جبریل جہنم کی آگ کے بارے میں بتاؤ، تو فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک دہکایا، بڑکایا، سلگایا، تو اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ پھر 1000 سال تک سرخ ہو گیا، 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے پھر دہکایا، اس کا رنگ زرد ہو گیا۔
پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے اسے دہکایا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ 3000 سال تک اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہے ہیں۔ اب اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، سیاہ ہے۔ آگ کتنی سخت ہے؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو جبریل کو حکم ہوا آدم کے لیے جہنم سے آگ لاؤ۔ جبریل امین تشریف لے گئے، داروغہ جہنم مالک سے کہا مجھے آگ چاہیے، تو اس نے پوچھا کتنی آگ؟ فرمایا کہ چھوارے کے بقدر، چھوارے جتنی آگ چاہیے۔ تو مالک کہنے لگا اگر اتنی آگ لے جاؤ گے تو زمین و آسمان پگھل کر ختم ہو جائیں گے۔ جہنم کی اتنی آگ، چھوارا اتنا ہی ہوتا ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے پگھل کر اس کی گرمی سے فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہا اچھا پھر چھوارے کی گٹھلی جتنی آگ دے دو۔ کہا اگر اتنی آگ لے جاؤ گے تو قیامت کی صبح تک آسمان سے پانی اور زمین پر سبزہ نہیں اگے گا، اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ جبریل علیہ السلام کہنا اور میں کی کروں، یا اللہ کتنی آگ لے جانی چاہیے مجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرے کے برابر۔ کس کے برابر؟ ذرے کے برابر آگ لے کر جاؤ۔ حضرت جبریل امین نے ذرہ کے برابر جو ہے آگ لی، 70 مرتبہ اسے نہر کے اندر غوطے دلوائے ٹھنڈا کرنے کے واسطے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ پھر اسے لے کر زمین پر آئے اور دنیا کے سب سے بلند پہاڑ کے چوٹی پر رکھا، پھر بھی اس میں اتنی گرمائش موجود تھی جس کی وجہ سے پتھر جو ہے گرم اور لوہا جو ہے کالا ہونا شروع ہو گیا اس کی گرمی کی وجہ سے۔ پھر اس ذرے کو واپس جہنم میں لے جایا گیا۔ اس جو ذرہ زمین پر لایا تھا جس کی شدت کی وجہ سے پتھر جو ہے وہ کالے اور لوہا کالا ہوا ہے اور دھواں نکلنا شروع ہوا تھا، پھر ذرہ بھی واپس چلا گیا۔ دنیا کی ساری آگ اس ذرے کا دھواں ہے۔ اس لیے فرمایا جہنم سے جب جہنمی کو نکال کر دنیا کے اندر بھیجا جائے گا وہ سو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کوئی خالہ جیدہ واڑا کوئی نہیں، باپ دادا بھی ہمارا دنیا چھوڑ چلے گئے، جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کی قسم مال کام نہیں آئے گا۔ جو بیٹا میرے اور آپ کے کہنے پر مسجد میں نہیں آتا وہ مجھے اور آپ کو جنت میں کبھی بھی نہیں لے کر جائے گا۔ جو بیٹا ہمارے کہنے پر مسجد میں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے زندگی میں، مرنے کے بعد وہ مسجد میں آ کر میرے اور آپ کے حق میں کبھی دعا نہیں کرے گا۔ جو ہماری موجودگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، مرنے کے بعد وہ کبھی بھی قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے لیے احسان ثواب نہیں کرے گا۔ جو بچہ آج ہمیں نہیں پوچھتا، آج ہمیں بوجھ سمجھتا ہے، مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ پھر اس اولاد کے لیے، ایسے رشتہ داروں کے لیے جو آج سالوں گزر جاتے ہیں ہمارے پاس ملنے نہیں آتے، ایک ٹیلی فون نہیں آتا، ان کے سہارے اور ان کے لیے ہم اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ ذرا سوچیں۔ یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا، الوداعی جمعہ ہے۔ ایک الوداعی جمعہ میرے آقا کا بھی تھا، سارے صحابہ پریشان، اور دنیا نے پھر ایسا جمعہ پھر کبھی نہیں دیکھا، اور آج بھی الوداعی جمعہ ہے۔ شاید پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں جو اس الوداعی جمعے کو نہ دیکھ سکے۔ اس لیے اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتے ہوئے امام زین العابدین فرماتے میں نماز کے لیے کھڑا رنگ زرد پڑ جاتا، فرماتے میں اس طرح اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آخری دن ہے، پتہ نہیں اگلی نماز کے لیے وقت ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا۔ جو اس طرح سے اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزارے گا۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر عقل و شعور رکھا ہوا ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، ہم غیر مکلف نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں،
حشر کو مانتے ہیں، جزا سزا کو مانتے ہیں، محشر کو مانتے ہیں، میزان کو مانتے ہیں، سزا کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، اور اس کی مسافت کو مانتے ہیں، اس کی باریکی کو مانتے ہیں، اس کی اترائی کو مانتے ہیں، اس کی چڑھائی کو مانتے ہیں، اور اس کے درمیانے راستے کو مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، جنت کے مزوں کو بھی مانتے ہیں، نعمتوں کو بھی مانتے ہیں، تو جہنم کے عذاب اور سختیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم آگ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے دیدار کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے ہاتھ سے جام کوثر کو بھی مانتے ہیں، نبی کی شفاعت کو بھی مانتے ہیں، نبی کے دیدار کو بھی مانتے ہیں۔ ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم قبر کی سختیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر یقین نہیں کرتے؟ دنیا کی محبت اتنی آ چکی ہے، جب تک اسے کھرچ کر باہر نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اللہ کی محبت کی ہانڈی دلوں میں نہیں پکے گی۔ بولے بھائی، اب نئی ہانڈی بنانی ہو، پتیلے کو کیا کرتے ہیں؟ باہروں یا اندروں؟ اور جو نیچے لگا ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ رگڑتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تاکہ جڑا نیا سالن بنانا ہے وہ خراب نہ ہو جائے۔ حالانکہ پہلا سالن بھی اپنا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن جب تک صاف نہیں کریں گے نیا سالن نہیں پکے گا۔ اللہ کی محبت کی لذت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کا نیچے لگا ہوا گند اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، توبہ اور استغفار کے ریگمار سے کھرچ کر صاف نہیں کریں گے۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز یہی تو ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ ذکر ہے کیا؟ ذکر کی مثال پانی کی، کس کی ہے؟ آپ 5000 کا بوٹا لائیں، پانی نہ دیں کیا ہو جائے گا؟ آپ اچھا بیج لا کر زمین میں ڈالیں، پانی نہ لگائیں گے کیا ہو جائے گا؟ بولیں، خراب ہو جائے گا، زمین سخت ہو جائے گی۔ اگر اللہ کی یاد کا پانی دلوں کو نہ لگے، اور ایک بندہ پورا ہفتہ بھی نماز نہیں پڑھتا، جمعے دی نماز واسطے بھی نہیں ہوتا، ایسا بدبخت ہے، عید والے دیہڑے بھی ڈنگراں جا کے پٹھے پا رہا ہوتا ہے، اتوں ویلا ہو کے جدوں آتا تو بندے نماز پڑھ کے آج کہندا ہو گئی نماز۔ اور دل سخت نہیں ہونا تو کی ہوئے گا دسو تسی؟ کسے مولوی دے نیڑے نہیں لگتا، کہندا ٹائم بڑا لیندے نے، اور ڈنگراں واسطے 24 گھنٹے، تو مولوی دا آدھا گھنٹے دا بیان سننا برداشت کوئی نہیں۔ دکان میں صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہے، تھکتا نہیں، لیکن مسجد میں پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دل سخت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ کیسے توقع کرتا ہے اللہ مجھے بخشے گا؟ کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گی؟ محنت کرنا پڑے گی۔ اگر اللہ کی قسم کائنات میں، بلکہ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب سے زیادہ محبوب میرا نبی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کون ہے؟ لیکن اس نبی نے اتنی عبادت کی ہے، قوم مبارک سوچ گئے، ادھے وچ تانوں شک ہے؟ بولو کیوں کیتی ہے نبی نے محنت؟ اس نبی نے اتنی محنت کی، اللہ کو روکنا پڑا، محبوب کچھ ترس کیجئے، کچھ اپنی حالت پر رحم کیجئے، کچھ دیر سو بھی لیا کرے اور پھر جا کر عبادت بھی کر لیا کرے۔ اللہ کو احکام نازل کرنے پڑے، وہ نبی اتنی محنت کرے جو بخشایا ہے، وہ نبی اتنی محنت کرے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ اب پھر وہ تفصیل وقت آخری ختم ہو چلا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام کو بنایا، سجایا اور ہمیں اس دنیا میں بسایا، وہ نبی اتنی محنت کرے کہ میرے پلے کی ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرے پلے ہے کیا، میں نے کتنی باتیں کی ہیں جس پر میں ناز کر سکوں، کتنے میری نماز کیسی ہے جس پر میں ناز کر سکوں۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، مجھ سمیت کتنے ہیں جو سیکھ کر نماز پڑھتے ہیں، جن کو نماز کے فرائض یاد ہیں، تجارت کے سارے اصول آتے ہیں، لین دین کے سارے طریقے اور گر آتے ہیں، گاگ پھساندے آئی دے گور آندے نے، یقین کرو جڑا گاگ دکانے جو وڑ جائے واپس جا نہیں سکتا، لیکن اپنے رب کو منانے کے گر بھول بیٹھے جو اصل ہے۔ اپنے رب کو منانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں آتا، نماز کا کوئی طریقہ نہیں آتا، اتنے بھولے نہ بنے۔ ایک لمبی منزل ہے جہاں ہم نے جانا ہے، ایک ایسا سفر ہے، آپ میں سے ہم سب کے رشتہ دار فوت ہو گئے، کوئی
بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کوئی واپس آیا ہوگا؟ کوئی نبی نہیں آیا تو عام امتی کی آئے گا؟ اتنا لمبا سفر ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی کوئی نہیں۔ دسو ہاں کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر کھڑا کر کے یہ کہہ دے میرا دادا اپنے نال انی زمین لے کے گیا سی تے اتنے ڈالر بھی نال لے کے گیا سی، مردیاں واری انہاں آکھیا سی کہ چیک میری جیب وچ پا دینا، کفن دے اندر رکھ دینا، اتنے لے دے کر لیں گے۔ کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر دے، ہے ایسا کوئی بندہ؟ خالی جانا ہے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے 1000 مالی تھے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ زندگی بھر تو نے جمع کر لیے ہیرے موتی، ہیرے موتی، لیکن یاد رہے کفن میں کہیں جیب نہیں ہوتی، کفن کی جیب نہیں، خالی ہاتھ جانا۔ آج تک کسی نے کہا کو تو فون آیا سی جی فرشتیاں نے تمہیں پیسے دے دیتے سن تے ہن میں ایسی لگ گیا تو میں لت تے لت رکھ کے لمیاں پہ کے ہن موجہ کر رہا۔ ہے ایسا کوئی بندہ جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکے او بابا نہیں ہے؟ میرے آقا کی بات پر یقین کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا آخرت کی گاٹیوں میں سے پہلے گاٹی ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا، اور پھر فرمایا جس کی نماز اچھی نکل آئے اس کے سارے اعمال اچھے نکل آئے۔ آج کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے یہ عہد کرے، وعدہ کرے، جب اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑے گی، اگر گاگ بھی ہے تو ہم اسے کہیں گے 10-15 منٹ صبر کر لو، میں نماز پڑھ کے پھر باقی گل کریں گے تواڈے نال۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ 5 وقت کی نماز مسجد، میں دیکھ رہا ہوں بعضوں کے ہاتھ نیچے ہے، اور میرے واسطے عبادت نہیں کرنی، اللہ واسطے کرنی ہے۔ اگر کرو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ پھنس جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اس آخری عشرے کے آخری لمحات کو، آخری دنوں کو قیمتی بنانے کی، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اعزاء اقارب، رشتہ دار، اساتذہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب سے مانگنے کی اور بخشش طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گناہ ہوئے ان سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔